آئیے ارادے سے سفر کرنا یہ درست ہے کہ نہیں؟ پہلے مسلمان کرتے رہے کہ نہیں؟ اب ایک طرف امام ابو حنیفہ اور ایک طرف جناب ابن تیمیہ، کہاں ٹیں ٹیں کہاں میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ نہیں؟ ارادہ کر کے سرکار کی قبر شریف کی زیارت کے لیے آنا، یا سید سادات جیتو کا قاصداً، یا سید سادات جیتو کا قاصداً، ارجو رضا کا واحتمی بحماکا۔ امام ابو حنیفہ ہوں، بغداد کا رہنے والا ہوں، آیا ہوں مدینہ طیبہ میں، مسجد نبی بھی یہی ہے اور مقامات مقدسہ بھی یہی ہیں، لیکن جیتو کا قاصداً، آیا ہوں آپ کے پاس، آپ کا ارادہ کر کے آیا ہوں، لیکن کوئی پوچھے مجھ سے کوئی عبادت کرنے کے لیے آئے ہو، کہا نہیں، ارجو رضا کا، آپ کی خوشنودی کی آپ سے امید کرتا ہوں، واحتمی بحماکا، احتمی ہے یہ ضرورت شعری کے لیے حمزے کو گرایا گیا، وکرنا باید متکلم کا مضارع کا حمزہ ہے، یہ قطعی ہے، یہ وصلی نہیں ہے، اس لیے اس کو گرایا جانا درست نہیں، لیکن ضرورت شعری کی وجہ سے اس کو گرایا گیا۔ کہا آپ کی خوشی کی امید کرتا ہوں، کیونکہ زیارت کے کئی مقاصد ہیں نا، ایک مقصد ہے آنا اور اعلی مقابر کے لیے دعا کرنا، آنا وہاں سے برکت حاصل کرنا، آنا ان کی ترقی درجات رب سے چاہنا، ان سے آنا اپنی حاجات مانگنا۔ کہا یہ جتنے مقاصد بجائے خود ہیں، مجھ سے کوئی پوچھے امام حنیفہ بغداد سے چل کے کیوں آئے ہو؟ کہا آیا ہوں ارادہ کر کے، مراد صرف آپ کی خوشی ہے اور آپ کی حمایت حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا کچھ ارادہ نہیں، نہ نفل پڑھنے کے لیے آیا ہوں نہ اور کسی عبادت کے لیے آیا ہوں تو صرف تیری خوشی کے لیے آیا ہوں۔ ساری دنیا ایک طرف ہے، تیری خوشی ایک طرف ہے۔ واللہ یا خیر الخلائق ان لی، واللہ یا خیر الخلائق ان لی قلبا مشوقا لا یروم سواکا۔ اے اللہ کے رسول، ساری کائنات کے شہنشاہ، تجھ سے میں حلفاً کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایسا دل دیا ہے جس میں سوائے تیری محبت کی طلب کے کوئی چیز مولا نے رکھی نہیں۔ اچھا آئیے امام حنیفہ کہیں میں ارادہ کر کے آیا ہوں، اب بات ابن تیمیہ کی ماننی ہے یا بات حضرت امام حنیفہ کی ماننی ہے؟ اور نقل اتارنی ہے کسی پاس ہونے والے کی اتارو، فیل ہونے والے کی نقل کیوں اتارتے ہو؟ آئی بات خیال؟ اب سرکار سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، یہ جو قبر کی زیارت کا مسئلہ ہے، آپ نے اس کے متعلق خود کیا ارشاد فرمایا ہوا ہے؟ سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کا ارشاد ہے، ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جو میری قبر کی زیارت کرے گا نا اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہے، یعنی باقیوں کی پرمیسیبل ہے، جائز ہے، مباح ہے، کرنے کا حق رکھتا ہوں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ میں کروں، پر جو میری قبر پر چل کے آیا ہے مجھے پاس ہے اس کا، کہ اس کی روٹی کا بندوبست میں نے نہیں کیا ہوا، اس کے بستر کا بندوبست میں نے نہیں کیا ہوا، ٹھوکریں کھاتا آیا ہے، پتہ نہیں یہاں مدینہ طیبہ میں اس کو برابر کی جگہ ملے گی نہیں ملے گی، پتہ نہیں کتنے ہزاروں سے گزرے گا، صرف میری قبر کو دیکھنے آیا ہے، اب اس کی شفاعت نہ کروں تو یہ مردانگی نہیں ہے، اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہے۔ اس سے آگے چلیے، اگلی بات جو کہی ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زارنی فی الدنیا فی المدینہ مختصرا کان فی جواری وکنت لہ شفیعا یوم القیامہ۔ حدیث پر غور کرنا ہوگا۔ حضرت انس بن مالک وہ ہیں جو 10 سال لگاتار سرکار کی خدمت میں رہے، 14 سال عمر تھی سرکار تشریف لائے، 10 سال کی ان کی خدمت میں رہے، 24 کے برس کے تھے تو سرکار کا وصال ہوا۔ 10 سال سرکار کی خدمت رہنا معمولی کوالیفیکیشن نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں سرکار نے فرمایا من زارا
من زارانی فی المدینۃ. صاحب نسیم الریاض نے جگہ لکھا کہ اس جگہ نبی پاک علیہ السلام کے علم غیب کی شہادت بھی ہے کہ سرکار کو پتہ ہے، باوجود اس بات کے کہ جناب کسی کو یہ پتہ نہیں کہ کون کہاں مرے گا، سرکار نے یہ بتا دیا من زارانی فی المدینۃ، مدینہ شریف میں جو آ کر میری زیارت کرے گا. نسیم الریاض لکھتے ہیں کہ ھذا من علوم الغیبیہ، یہ سرکار دو عالم السلام کے علوم غیبیہ کا ایک حصہ ہے. سرکار کو پتہ ہے میں کہاں مروں گا. لیکن آیا کہتا ہے کہ مختصباً یہی نیت کر کے آیا ہے، یہاں مقتصداً کا ترجمہ کیا ہے، ارادہ کر کے آیا ہے. جو ارادہ کر کے آیا ہے نا وہ کیا ہوگا؟ کان فی جواری. اس کے دو لفظ ہیں محدثین کے نزدیک، ایک ہے جواری، میرے پڑوس میں ہوگا. محدثین اس کی تحقیق کرتے صاحب نسیم الریاض نے لکھا کہ ھذا جواری، یہ جوار کا لفظ ہے. کیا معنی؟ کہ اس کے معنی میری پناہ میں ہوگا، میرے پڑوس میں نہیں ہوگا. جو ارادہ کر کے آیا ہے میری قبر کے پاس حاضری دینے کے لیے، وہ قیامت کے میدان میں میرا پڑوسی نہیں ہوگا، میری پناہ میں ہوگا. ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. بات خیال میں سرکار نے یہ امر واضح کر دیا کہ نہیں؟